الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس امامت فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کے اچھے لوگ آذان کہیں اور قراء امامت کریں کہ اس زمانے میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوتا وہی علم میں بھی زیادہ ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے کہ جس نے قرآن کا علم زیادہ حاصل کیا ہو، جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوتا ہے۔ ابو شیخ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ فرمایا، امام و مؤذن کو ان سب کے برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔ ایک دن نماز کا وقت آ گیا، ہم نے کہا آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، تو فرمایا اپنے میں سے کسی کو آگے کرو کہ وہ تمہیں نماز پڑھائے، اور میں بتا دوں گا کہ میں کیوں نہیں پڑھاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں، جو کسی قوم کی ملاقات کو جائے تو ان کی امامت نہ کرے، اور یہ چاہیے کہ انہی میں سے کوئی شخص امامت کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز کانوں سے تجاوز نہیں ہوتی، یعنی وہ تجاوز نہیں ہوتی۔ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آ جائے، جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اور کسی گروہ کا امام کہ وہ لوگ اس کی امامت سے کراہیت کرتے ہوں، یعنی کسی شرعی قباحت کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص کہ قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہوں، اور وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اور مسلمان بھائی باہم جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص قوم کے آگے ہو یعنی امام ہو، اور وہ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں، اور وہ شخص کہ نماز کو پیٹھ دے کر آئے یعنی نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، اور وہ شخص جس نے آزاد کو غلام بنا دیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات سے ہے کہ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کو امام نہیں پائیں گے کہ ان کو نماز پڑھاوے، یعنی کسی میں امامت کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یعنی اہل علاقہ جو ہے وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کی یہ کیفیت ہو کہ ان میں کوئی ایسا شخص ان کو نہ ملے کہ جو امامت کرا سکے۔ سرکار نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو یقیناً عزیزان محترم، آج کل تو اگر ہم معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ امامت تو دور کی بات ہے، ہمارے جو ہے نا عرف میں معاشرے میں اقامت پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اقامت پڑھنا نہیں آتی۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو ہے وہ اقامت کو یاد کر لیں، تاکہ اگر بالفرض اقامت پڑھنے والا جو مؤذن ہے اذان دینے والا اگر وہ بالفرض نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اقامت تو پڑھ سکیں۔ لہذا یہ مسائل اور یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے، یعنی کسی کے گھر میں یا کسی بادشاہ کے پاس جائے تو فرمایا اس کی امامت نہ کرے یا اور اس کی مسند وغیرہ پر نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ تو پہلے جو ہم نے پڑھا کہ سرکار نے فرمایا جو کسی قوم کی طرف جائے تو اس کا بھی یقیناً یہی حکم ہے کہ اگر وہ لوگ اجازت دیتے ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر وہاں بھی امامت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں بیمار، کمزور اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے اس کو طول دے۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ نماز جب امام نماز پڑھائے تو اس کو زیادہ طویل نہ کرے، اس لیے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جب اکیلا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ چاہے وہ جتنی بھی طویل کرے نماز کو، جتنا بھی لمبا کرے، وہ اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب پڑھ چکے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، رکوع و سجود اور قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو کیونکہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت انہی سے اسی طرح ہے، فرمایا کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بعد شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے۔ عزیزان محترم، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک دمشق کے مشہور بزرگ کے پاس گئے، کافی عرصے تک ان سے وہ علم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنا پردہ ہٹایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے۔ انہوں نے کہا صاحبزادے امام پر سبقت کرنے سے ڈرو۔ فرمایا یہ حدیث مجھ تک پہنچی کہ میں نے اسے مستبعد جانا، یعنی میں نے اس کو بعض راویوں کی عدم صحت کے اعتبار سے دور از قیاس میں نے مانا اس کو۔ جب میں نے ایسا کیا تو میں نے قصداً پھر امام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر کو اس طرح کر دیا ہے جس طرح تم دیکھ رہے ہو۔ الامان والحفیظ۔ عزیزان محترم، بالخصوص ہمارے مقتدی حضرات جو ہوتے ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم اس مسئلے کے اوپر توجہ دیں کہ امام سے بالکل بھی آگے نہ بڑھیں۔ اگر امام سے بڑھیں گے تو نماز کے اندر بھی فساد واقع ہوگا، اور جو ہے یہ کیفیت بھی ہوگی کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس طرح کی کیفیات میں بھی وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ ابو داود ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتیں کسی کو حلال نہیں۔ نمبر 1، جو کسی قوم کی امامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ خاص اپنے لیے دعا کرے اور ان کے لیے دعا نہ کرے، ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت نظر نہ کرے، اگر ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور پاخانہ و پیشاب روک کر کے ہے وہ نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا ہو لے، یعنی فارغ ہو کر
اپنی تسلی کے ساتھ پھر جا کر جو ہے وہاں پر نماز کو ادا کرے۔ عزیزان محترم، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امامت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اور آگے امامت کی شرائط جو ہیں ان کا جو ہمارا درس ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے تاکہ آگے بھی دوسرے لوگوں کو بھی اس کا جو ہے وہ علم حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔